اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج 13 رجب اور ہفتے کا دن ہے۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ 2 نوافل اور اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج 13 رجب اور ہفتے کا دن ہے، تو آپ نے یہ عمل یا تو نماز ظہر کے بعد کرنا ہے یا نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ یعنی کہ یا تو آپ 13 رجب کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ 14 رجب کی رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب 13 رجب کا دن گزر جائے تو اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات 14 رجب کی رات ہوگی۔ تو یہ عمل یا تو آپ 13 رجب کے دن نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 14 رجب کی رات نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ تیرا مبارک مہینہ جا رہا ہے، اے میرے مالک، اپنے اس مبارک مہینے، ادب و احترام والے مہینے کے صدقے اور پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری جو بھی جائز قسم کی حاجت ہے، اس کے لیے میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، مجھے اس میں ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اور میں جو بھی دعا تیری بارگاہ میں مانگنے لگا ہوں، اے میرے مالک، تو میری اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمانا۔ اولاد نافرمان ہے تو اس کا تصور کر لیں کہ اولاد کو فرما بردار بنا دینا۔ کوئی ناراض ہے تو ناراضگی کو دور کرنے کے لیے تصور کر لیں کہ یا پروردگار، فلاں بندے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ رزق کی تنگی ہے تو یہ تصور کر لیں کہ یا پروردگار، میرے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم فرما دے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اس کا تصور کر کے یہ عمل کریں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ بڑی سے بڑی پریشانی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ نماز ظہر کے بعد سے لے کر اذان عصر سے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر رات کو آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو نماز مغرب کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ نوافل آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں اور ان کی نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ نیت دوستو آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ نماز میں نیت کرتے ہیں۔ نیت چاہے زبان سے کر لیں چاہے دل میں کر لیں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اگر زبان سے کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نیت کر کے آپ ہاتھ باندھ لیں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔
اگر آپ کھڑے ہو کر یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر یہ نوافل ادا کریں، اگر آپ بیٹھ کر یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر یہ نوافل ادا کریں، اگر اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں تو اشاروں سے بھی آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں نوافل پڑھ لیں، سلام پھیر لیں تو اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ آسانی سے بیٹھ سکیں اس طریقے سے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ چار پائی پر بیٹھنا چاہیں تو چار پائی پر بیٹھ جائیں، چیئر پر بیٹھنا چاہیں تو چیئر پر بیٹھ جائیں، یا پھر اسی جگہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں تو اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ ایک صفاتی نام ہے یا وہاب، اس نام کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ کم از کم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ اس نام کا ورد کر سکتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ 313 سے زائد پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دو نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا وہاب، اس نام کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ 313 سے زائد پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ یہ نام پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، آپ اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے دوستو، بالفرض اگر آپ 13 رجب بروز ہفتہ کے دن یا پھر 14 رجب کی شب کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں کر پاتے تو پھر اس کے علاوہ آپ 27 رجب کی رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوستو وظیفہ کرتے ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا۔ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجت کو پورا کر دیا۔ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دیا۔ پریشانیوں کی وجہ سے آپ کے دل پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت کے اس نام یا وہاب، اس نام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے عطا کر، یعنی کہ عطا کرنے والا۔ تو آپ بار بار جب اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے صفاتی نام سے پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقینی طور پر عطا کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو 13 رجب کے دن یا پھر 14 رجب کی رات یا پھر 27 رجب کی رات کو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔